بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر. ابھی میں خبریں سن رہا تھا تو خبروں میں کہا گیا کہ عمران خان کے جلسے کی انٹرنس پر ایک بندہ پکڑا گیا ہے جس کے پاس فلاں گیج کا پسٹل بھی تھا اور گولیاں بھی تھیں. اور پھر ساتھ ہی دوسری خبر یہ دی گئی کہ فیض آباد جو وہاں سے چند فٹ کے فاصلے پر ہے کہ اس کے نیچے پولیس نے ناکے پر ایک اور بندہ پکڑا ہے جس کی ڈگی سے غالباً پسٹل برآمد ہوا ہے یا گولیاں برآمد ہوئی ہیں. بہت اچھا، اسلام آباد پولیس نے پکڑ لیا، لیکن یہ پیش بندی ہے کسی چیز کی. مجھے نہیں معلوم وہ جیل جائیں گے، رہیں گے، ٹرائل ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو میرے منہ میں خاک، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. کون مٹائے گا؟ کون مٹانا چاہتا ہے؟ کس کو فائدہ ہوگا؟ کس کو نقصان ہوگا؟ یہ بڑی باریک بات ہے. اور یہ بھی بڑی باریک بات ہے کہ دو اسلحے والے عمران خان کے جلسے کے پاس سے پکڑے گئے. میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان اب تو اس طرح کے ضدی نہیں ہیں. مثلا آج صبح سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ امریکہ کے جس آفیسر نے عمران خان کو ہٹانے کی بات کی تھی اور عمران خان اور پی ٹی آئی جس کو رگیدے رہے، وہ رگیدہ جانے والا اب پی ٹی آئی سے رابطے میں ہے. مجھے اس کی تفصیل نہیں پتا، اتنی تفصیل پتا ہے کہ وہ رگیدہ جانے والا پی ٹی آئی کے رابطے میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی پالیسی بدل لی ہے. مثلا آپ دیکھیں کچھ دن پہلے عمران خان کے بیڈ روم سے اس کا ایک 6 سال پرانا ملازم بگنگ ڈیوائس لگاتا ہوا پکڑا گیا. وہ تو پکڑا گیا، عمران خان عرصے سے بگ ہو رہا ہوگا. میرے جیسا غریب آدمی جو ہے اور غیر اہم آدمی بھی بگ ہوتا ہے، اور میں اسے مائنڈ نہیں کرتا، اس لیے کہ ایجنسیاں میرے ملک کی ہیں، اور وہ اگر مجھے بگ کر رہی ہیں تو کوئی انہوں نے اس میں سے نکالنا ہوگا. مجھے تو وہ کچھ نہیں کہتی. ایک زمانے میں بریگیڈیئر امتیاز صاحب کے زمانے میں، اس وقت میں خبریں کا ایڈیٹر تھا، مالک تھا، ایک خبر چھپی اور اس میں کہا گیا کہ فلاں فلاں کو پیسے ملتے ہیں آئی بی سے. میں نے کالم لکھا کہ وہ بھائی میرے پیسے کدھر گئے ہیں؟ آئی بی میرے ملک کی ایجنسی ہے، اور
انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کام لیا ہوگا کوئی اور مجھے پیسے دیے ہوں گے. میں شرمایا نہیں. مجھے ویسے نہ اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی، اللہ کا فضل تھا، اور نہ اب ضرورت ہے. یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ ایجنسیوں کو بہرحال اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہوتا ہے، اور عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم اور پھر اپوزیشن لیڈر ہے. لیکن ادارے، ایجنسیاں، میں تو ادارہ نہیں ہوں، ایجنسی نہیں ہوں، لیکن وہ یقیناً جس طرح میں سوچ رہا ہوں وہ بھی سوچتے ہوں گے. عمران خان سیاست میں تھے، سیاست میں ہیں، سیاست میں رہیں گے، لیکن عمران خان کچھ معاملوں میں ضدی تھے. جو بات کہنا چاہتا ہوں، اتنی لمبی میں نے تمہید باندھی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان شاید اب سیاست کو سمجھ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے امریکیوں سے بھی رجوع کر لیا. اب آپ کہیں گے جی میں رجوع کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ بھائی ایک بندہ 3 دفعہ کہتا طلاق 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 اور پھڑکا دیتا کام طلاق والا، لیکن ایک بندہ ایک مرتبہ کہتا طلاق اور زبان روک لیتا، اس کے پاس رجوع کرنے کا موقع ہوتا ہے. لہذا عمران خان نے رجوع کر لیا ہے. اب امریکہ کو اور پوری دنیا کو اور خود پاکستان کے اداروں کو، ایجنسیوں کو، معاملات دیکھنے والوں کو جو چیز اچھی لگے گی اس کے مطابق وہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے. بہرحال یہ دونوں خبریں کہ اسلحہ پکڑا گیا، پسٹل پکڑے گئے، گولیاں پکڑی گئیں، یہ فوڈ فار تھاٹ ہے آپ کے لیے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. دیکھیے عمران خان میرا ذاتی دوست ہے، لیکن عمران خان پر میں نے بہت تنقید کی ان کی حکومت میں، شاید زیادہ ہی تنقید کی. تنقید سے آگے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکے وہ کی. لیکن اب میں کبھی یاد آتا کہ میں نے کیا کیا تو میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں. اور کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ ایک ایسا کیرلیس آدمی اس ملک کا وزیر خزانہ ہے جو پٹرول 60 روپے 30 روپے آرام سے ہنستے ہوئے بڑھا دیتا ہے. اسے یہ اندازہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. آج ایک خبر ہے کہ بہاڑی، شاید بہاڑی ہی میں کہہ رہا ہوں، اور ٹرین وہاں سے گزر رہی تھی، اور ٹرین گزرنے سے پہلے ایک بندہ اپنی گردن رکھ کے، ہاں یہ ضلع بہاڑی ہی ہے، اور 38 ڈاؤن جو ہے 38 ڈاؤن وہ گزر رہی تھی. اس کی فوٹیج ہے میرے پاس. اس نے اپنا سر رکھا. کیوں رکھا؟ غربت سے تنگ آنکھیں. اس کا سر تن سے جدا ہو گیا وہیں پٹڑی پہ. میرے پاس پوری فوٹیج ہے. اس کا دھڑ الگ اور سر الگ ہو گیا. اب سب دعویدار ہیں کہ وہ جناب عمر کے نظام کو یہاں لائیں گے. اور بھائی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو رات کو اپنی پیٹھ پہ بوری لاد کے آٹا یا کھانے کی چیزیں بیوہ کے گھر پہنچا دیتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ دریائے فرات کے کنارے کتا پیاسا مر جائے گا تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا. یہ نہیں کہا کہ وہ لنگڑا لولا کتا جو گھسٹ کے بھی نہیں جا سکتا دریا پہ پانی پینے. لہذا
یہ ان کے سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ اپنے منہ سے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین کا نام بھی لے سکتے ہیں؟ کہیں کوئی چیز ان کی اس سے ملتی ہے؟ اچھا، میں ایسا ہے کہ میں شروع کہاں سے ہوا ہوں اور پہنچ کہاں گیا ہوں. آج میرے خیال ہے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آصف زرداری صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک وزیر ہے منظور وسان، اس کے لوگ اس کے علاقے کوٹ ڈی جی سے ہار گئے ہیں. وہ پیشن گوئیاں کرتا تھا، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، فلاں بیٹھ جائے گا، فلاں نظام میں یہ ہو جائے گا. زرداری صاحب، آپ سے میری دوستی تھی اور میری طرف سے ہے، کیونکہ مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو نے امریکہ میں کہا تھا کہ زرداری صاحب کے سارے دوست مفاد پرست ہیں، تم اگر میرے بھائی ہو تو میری ایک بات ماننی ہے کہ یہ بے شک تم سے دوستی ختم کر دیں، آپ نے دوستی ختم نہیں کرنی ہے. لہذا میں تو آپ کی دوستی کا دعوے دار ہوں. مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ جو آپ کے گرد منظور وسان ہے اور شرجیل میمن ہے، ان کا کسی دن ریکارڈ چیک کریں. مجھے معلوم ہے آپ نوازنے کے بہت آپ کو پریکٹس ہے، لیکن ان پیشن گوئیاں کرنے والوں کو کہیں کہ خود اپنے علاقے میں جاؤ، وہاں کام کرو. تمہیں اس وقت بھی جو ووٹ ملتا ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کا ملتا ہے. جب تک آپ کام نہیں کرو گے، آپ کی تو اپنی پیشن گوئی اپنے حلقے کے بارے میں غلط ہو گیا سب کچھ، تو آپ کیا پیشن گوئیاں کرتے ہو؟ اپنے آپ میں رہو، کام کرو اور آگے بڑھو. خدا حافظ.